اس میں بات چل رہی ہے نماز کے خشوع کے تعلق سے، ہے نا، کہ نماز کی جان ہے خشوع ہی نہیں ہے تو پھر نماز کس کام کی ہے۔ اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کئی حدیثیں ارشاد فرمائیں جو آپ نے سنی، اور اللہ نے بھی قرآن میں اعلان کر دیا کہ وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو اپنی نمازوں میں خشوع کریں گے۔ آج آپ نے جو نماز کی پہلی یعنی رکعت میں سنا پڑھا ہوا تھا نا، قد افلح المؤمنون، ان قریب تحقیق کہ ایمان والے فتح پا جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے۔ وہ ایمان والے کون ایمان والے؟ ہم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع کریں گے وہ کامیاب ہوں گے۔ تو اب بتائیے، ہمارا بھائی ایک مان لیجیے مثال کے طور پہ کوئی 2 کلومیٹر دور سے نماز پڑھنے آتا ہے، کوئی 1 کلومیٹر دور سے آتا ہے، کوئی 500 میٹر دور سے آتا ہے، کوئی کہیں سے آتا ہے، کوئی کہیں سے آتا ہے، کوئی دن میں آتا ہے، کوئی رات میں، تاریکی میں، اندھیرے میں، اجالے میں، محنتیں کر رہے ہیں، مشقتیں کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور اگر خشوع نہ ہوا تو یہ تو وہ چیز ہے جو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کے تعلق سے آج تک بات ہی نہیں ہوئی ہوگی، ہے میرے بھائی۔ آپ تھوڑا سا ادھر آ جاؤ، دور کیوں بیٹھ گئے، قریب آ کے بیٹھ جاؤ گے، اچھا لگے گا، ماشاءاللہ۔ آ جائیے آ جائیے، اللہ آپ جزائے خیر دے۔ تو یعنی اگر خشوع نہ ہوا تو کیا کریں گے پھر نمازوں کو لے کے؟ بڑا گمبھیر ٹاپک چل رہا ہے اپنا، اگر آپ دھیان دیں تو، اگر آپ سمجھیں، سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے کہ طوفان نوح لانے سے کیا فائدہ، ایک قطرہ ہی بہت ہے اگر کچھ اثر کرے۔ تو آپ غور کیجئے کہ اللہ نے اعلان کر دیا وہی ایمان والے کامیاب ہوں گے جو اپنی نمازوں میں خشوع کریں گے۔ اور خشوع آپ سمجھ گئے کیا چیز ہے؟ آپ سے بہتر نے، آپ سے زیادہ کس نے سنا ہوگا خشوع کے بارے میں؟ جسم کے اعضاء اسی کام میں رہے جو نماز میں ہوتے ہیں، اور دل و دماغ بھی نماز میں رہے، یہ ہے خشوع۔ آج یہاں سے آگے بڑی اچھی بات بتا رہے ہیں اسی تعلق سے، ایک حدیث قدسی بیان کر رہے ہیں۔ کنز العمال جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 214 حدیث نمبر 20100 بیان کرتے ہیں۔ ایک کتاب میں 20,000 حدیث، ہو سکتا ہے اس کے آگے بھی جلدیں ہوں، 7 بھی جلد ہے کنز العمال کی، اور 20,100 حدیث، مطلب 20,100 نبی کی بات ہے نا، جو نبی نے ہمیں بتائی۔ حالانکہ یہ جو یہاں بیان کر رہے ہیں یہ حدیث قدسی ہے، اور حدیث قدسی کیا ہوتی ہے؟ اللہ کا فرمان جو جبریل لے کے آئے اور نبی کو بتایا، اور نبی نے سب کو بتایا، وہ حدیث قدسی ہوتی ہے۔ قرآن کے علاوہ جو باتیں اللہ نے اپنے محبوب کو جبریل کے ذریعے پہنچائی وہ کیا ہے؟ حدیث قدسی۔ یعنی تو اب یہ حدیث وہ ہے جو اللہ نے بیان کی ہے، جو اللہ نے اپنے محبوب کو بتایا، اور اللہ کے محبوب نے ہم سب کو بتایا، تو وہ یہاں سے آگے چل رہا ہے۔ دھیان سے سنیے اللہ کیا فرما رہا ہے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، میں ہر نمازی کی نماز قبول نہیں فرماتا۔ پہلا ہی جملہ کتنا خطرناک ہے۔ کتنے لوگ اس اللہ کے جملے سے نمازوں کی صفوں میں کھڑے ہونے کے باوجود بھی نمازیوں میں سے نکل جائیں گے، میدان محشر میں نمازیوں کے گروہ سے باہر۔ اللہ نے فرما دیا میں ہر نمازی کی نماز قبول نہیں فرماتا۔ اللہ سے 1000 بار پناہ مانگو کہ پروردگار ہمیں ان نمازیوں کی صف میں کھڑا کرنا جن کی نمازیں تو قبول فرماتا ہے نا، ورنہ رب کا اعلان سچا ہے نا کہ میں ہر نمازی کی نماز قبول نہیں فرماتا۔ بتائیے کہیں ایسا نہ ہو اللہ سے 100 بار توبہ میرے پروردگار ہمیں اس تیرے جملے کے صدقے میں، میرے مولا آج پتہ چل گیا کہ ہر نمازی کی نماز قبول نہیں ہے میرے پروردگار، ہر نمازی تجھے پسند بھی نہیں ہے، مگر ہماری دعا ہے تہے دل سے، سچے دل سے کہ اللہ ہمیں ان نمازیوں میں کھڑا کرنا جن کی نمازیں تو قبول کرتا ہے۔ ہاں ادھر اللہ فرماتا ہے آگے، تو اب پہلا جملہ سمجھ آ گیا۔ تو اب ہمیں اپنی دعاؤں میں یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ یا اللہ ہمیں نمازوں میں خشوع دے دے، اور وہ نمازیں دے دے جن نمازیوں سے تو راضی ہوتا ہے۔ اب یہ بھی دعا مانگنا پڑے گی دیکھو اللہ سے کہ پروردگار جن لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی، نمازیں قبول ہوتی ہیں، ان نمازیوں میں ہمیں جگہ دینا، ہماری نمازیں کہیں برباد نہ ہو جائیں، ہم کہیں پڑھ کے بھی ان پڑھی نہ رہ جائیں، نمازیں جیسے پڑھی نہیں۔ آگے چلیے اللہ کیا فرماتا ہے، میں ہر نمازی کی نماز قبول نہیں فرماتا، بلکہ میں اس کی نماز قبول کرتا ہوں جو میری عظمت کی خاطر عاجزی اختیار کرے۔ اور اب عاجزی اختیار کیسے ہوگی؟ عاجزی اختیار کرے، یہ نہیں کہ صاحب مسجد میں بھی آ کے چوڑا ہویا پھر رہا ہے کہ جواب ہی نہیں ہے، جہاں بیٹھ گیا میں بیٹھ گیا بس، یہ عاجزی نہیں ہے، یہ انکساری نہیں ہے، یہ یہی بتا رہا ہے قسم خدا کی کہ یہ نمازی تو ہے مگر کون سا ہے، یہی بتا رہا ہے۔ مسجد میں بھی اکڑ الگ ہی ہے، یہی بتا رہا ہے کہ یہ کون سا نمازی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے ہر نمازی کی نماز قبول، یہ وہی ہے، یہ وہی ہے۔ اگر قبول ہونے والا ہوتا تو دل میں عاجزی ہوتی۔ عاجزی سمجھ رہے ہیں آپ کیا ہے؟
برابر میں کوئی بیچارہ کمزور حقیر فقیر بیٹھا ہے اس سے بھی محبت سے بات کریں. ہاں یہ نہیں کہ بھائی یہ کہاں کھڑا ہو گیا بدبو آ رہی ہے اس کے بدن سے. تو یہ اللہ ایسے نمازیوں کی نماز قبول نہیں کرتا. عاجزی کرے, تکبر, گھمنڈ اور یہ میں کا ذرہ پن بھی مسجد میں نظر نہیں آنا چاہیے. اچھا اللہ نے خود کھول دیا کہ وہ کیا چیزیں ہیں جن سے عاجزی پیدا ہوتی ہے اور جن سے عاجزی نہیں ہوتی ہے, وہ کیا ہے اللہ نے وہ بھی سب بتا دیا. سنو دیکھو, تو اللہ نے فرمایا بلکہ میں ان کی نماز قبول کرتا ہوں جو عاجزی اختیار کرتے ہیں, میرے حرام کردہ چیزوں سے اپنی خواہشات کو روکے رکھتے ہیں, میری نافرمانی پر اصرار نہیں کرتے. مطلب کیا ہے میری نافرمانی؟ کوئی یہ کام ہے جسے اللہ نے منع کیا ہے, یہ مت کیجیے. اللہ نے منع کیا, اللہ کے رسول نے منع کیا. اللہ کے رسول کا منع کرنا ہی اللہ کا منع کرنا ہے. کیا سمجھے آپ؟ اللہ کے رسول کا منع کرنا ہی اللہ کا منع کرنا ہے. تو اب اللہ کے رسول نے کسی چیز سے منع کر دیا, یہ کام مت کرو. تو اللہ کا فرماتا ہے میری نافرمانی پر اصرار نہ کرے. اصرار کا مطلب ہوتا ہے بار بار کرنا. اصرار کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بار بار کرنا. اب کوئی گناہ ہم نے کر لیا, پھر کر رہے ہیں, پھر کر رہے ہیں, پھر کر رہے ہیں, کر ہی جا رہے ہیں, زندگی بنا لی. تو اللہ فرماتا ایسے کی نماز میں قبول. ہاں ذرا اپنے آپ کو اس سانچے میں تو لائیے کہ نمازیں کون سو کی قبول ہوتی ہیں. ہم سب کھڑے ہوں گے اور اپنا حال دیکھیں گے کہ ہماری نمازیں کدھر جا رہی ہیں. تو جو گناہ پہ اصرار کرے, ایک ہی گناہ کو بار 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 بار, ہلکا ہی گناہ ہو, بار 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 کرتا رہے, سمجھ لو اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتا. اور میری حرام کردہ چیزوں سے اپنی خواہشات کو روکے رہے. جو اللہ نے چیزیں حرام کر دی یہ مت کیجیے. بیاض مت لیجیے, حرام ہے. سمجھ رہے؟ یتیم کا مال مت کھائیے, حرام ہے. جھوٹ مت بولیے, حرام ہے. کسی کو دھوکہ مت دیجیے, حرام ہے. چگلی مت کیجیے, حرام ہے. اپنے کسی مومن بھائی کا برا مت چاہیے, کیا ہے؟ حرام ہے. یہ بھی حرام ہے. اب ایسی ہزاروں باتیں مل جائیں گی آپ کو, یہ تو میں نے دو چار باتیں ایسی بتا دی, حرام ہے. تو اللہ فرماتا ہے میری حرام کی ہوئی چیزوں سے اپنے آپ کو روک لے, اور اگر نہیں روکتا تو کیا ہے؟ نمازی جن کی قبول ہوتی ہیں ان والی صفوں میں یہ نہیں ہے. یہ بندہ اگر اپنے آپ کو اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے نہیں روکتا تو وہ بندہ ان صفوں میں نہیں ہے جن کی نمازیں قبول ہوتی ہیں. باہر ہے, کچھ بھی کرتا رہے. پھر سمجھ میں آ گئی دو باتیں؟ گناہ پہ اصرار نہ کرے, چلو ہو گیا کوئی گناہ, توبہ کر لے, آئندہ وہ گناہ نہ کرے. بھوکے کو کھانا کھلائے, جو ایسا کرتا ہے نا اللہ ان کی نمازیں قبول کرتا ہے. ہاں یہ کہاں کی باتیں بتا رہا ہے اللہ؟ نماز کے اندر کی نہیں, باہر کی. وہاں سے لاؤ فیلڈنگ بیٹھا کے, جو اللہ بتا رہا ہے ان سب باتوں پہ عمل کرتے ہوئے آؤ تو تمہاری نمازیں قبول ہو جائیں گی. پھر ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ اچھا کپڑا کرتا سفید پاجامہ پہن لیا اور اچھے کپڑے پہن لیے, عطر لگا لیا, خوشبو لگا لیا, اب بہترین طریقے سے آ کے نماز پڑھ لی, ہو گئی قبول؟ بہت دور تک نظر دوڑانی پڑے گی اگر نمازیں قبول کرنی ہے. تو حرام سے بھی بچنا ہوگا, ناجائز حرکات سے بھی بچنا ہوگا, گناہوں سے بھی بچنا ہوگا, برائیوں سے بھی بچنا, چگلیوں سے بھی بچنا ہوگا. اور پھر جب یہ سب کام کرتے ہوئے آئیں گے, بھوکوں کو کھانا کھلائیں گے. ایمان سے بتائیے ہم بھوکوں کو کھلا رہے ہیں؟ کبھی کھلانے کا نمبر بھی آ جائے نا, دعوتیں کرنے کا بھی نمبر آ جائے تو بھی بھوکوں کا نمبر نہیں آتا, امیروں کا ہی نمبر آتا ہے. پھر بھی بتائیے ہے کہ نہیں ہمارے درمیان ہے, چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے؟ سچی باتیں ہیں نا. تو ان کی نماز اللہ قبول نہیں کرتا. اچھا بے لباس کو لباس پہنائے, اللہ فرما رہا ہے. یہ کن کی باتیں ہو رہی ہیں ذرا بتائیں تو, کن کی ہو رہی ہے؟ جن کی نمازیں اللہ قبول فرماتا ہے اور جن کی نہیں فرماتا ان کی بات چل رہی ہے. تو جو بے لباس کو لباس پہنائے اللہ اس کی نماز قبول کرے گا, اور جو ایسا نہ کرے, ہونے کے باوجود بھی کوئی ایسا نہ کرے تو اس کی چلو یہ چیز تو خیر اب دنیا میں بہت کم ہو گئی ہے, پھر بھی ہیں ابھی بھی مجبور لوگ ہیں, پریشان ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ اتنے لوگ ایسے ہیں بیچارے کہ جن کے کرائے مکانوں کے سروں پہ چڑھے پڑے ہیں, پریشان ہیں بیچارے, قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں, زندگی دیکھنے میں ٹھیک ٹھاک لگ رہی ہے, اپنے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں. تو ایسے لوگوں کی مدد کرنا چاہیے. آگے فرماتے ہیں مصیبت زدہ پر رحم کرے. کسی پہ پریشانی آ گئی, کوئی بیچارہ الجھ گیا پریشانی میں, تو یہ نہیں کہ اسے اور چار باتیں سنائے, اس پر رحم کرے. بندہ ایسا کرے گا تو کیا ہوگا؟ نماز قبول ہوگی. یار یہ بڑے پتے کی باتیں ہیں قسم خدا کی, یہ تو سونے کے پانی سے لکھ کے گھر میں رکھ لینی چاہیے تاکہ نسلوں کو بچپن سے پتہ چلے نمازیں کیسے قبول ہوتی ہیں. کیا کہتے ہیں آپ بتائیں تو صحیح, ذرا کچھ بولے تو صحیح, آواز تو جائے ہمارے بھائیوں کو جو دور سے سن رہے ہیں. بہت سارے لوگ ہمارے بھائی سن رہے ہیں آج, بہت سارے سن رہے ہیں جن سے نمازیں, ہم نے کیا سمجھ لیا نمازیں کیسے قبول ہوں گی؟ یہ اللہ بتا رہا ہے کیسے قبول ہوگی, بتاؤ تو صحیح. اللہ ہی اپنے بندوں کو بتا رہا ہے نماز تمہاری قبول کیسے ہوگی. اور کون لوگ ہیں کہ جن کی نمازیں اللہ قبول فرماتا ہے, خود بتا رہا ہے. کتنی مہربانی کی اس نے. بتاؤ کوئی امتحان لینے والا, کوئی ٹیسٹ لینے والا بتاتا ہے سوال کا جواب کیا ہے؟ کوئی نہیں بتاتا, اپنا سگا رشتہ دار بھی نہیں بتاتا, مگر رب کی مہربانی. اسی لیے تو کہتے ہیں ہمارا پروردگار اپنے بندوں پہ 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے. نماز بہت بڑی عبادت ہے, اس نے بتا دیا یہ سب سے عظیم عبادت
یہ مکمل کیسے ہوگی؟ اللہ نے یہ بھی بتا دیا. یہ حدیث آج تک ہمارے پاس نہیں تھی، آج ہمارے سینے تک پہنچ جائے گی انشاءاللہ. کوشش کریں، میں اسے انڈر کور کر دیتا ہوں تاکہ ضرورت پڑے گی تو انشاءاللہ اسے باہر نکالیں گے اس حدیث پاک کو. یہ حدیث قدسی ہے، اللہ کا فرمان ہے. ٹھیک ہے نا؟ کیا کہتے ہیں آپ بتائیں؟ یہ ایسی چیزیں لوگوں تک پہنچاؤ میرے بھائی، نکالو انہیں یہاں سے جنہیں اللہ نے سمجھ دی ہے، سوچ دی ہے، جو یہ کر سکتے ہیں انہیں کرنا چاہیے، ہے نا؟ تو اللہ فرماتا ہے بے لباس کو لباس پہنائے، نماز قبول ہوگی. مصیبت زدہ پر رحم کرے، نماز قبول فرماؤں گا. مسافر کو ٹھکانہ دے، میں اس کی نماز قبول کروں گا. اور یہ سب کچھ میرے لیے کرے. اللہ کا فرمان میرے لیے کرے، یہ نہیں کہ مونچھ پہ تاؤ دینے کے لیے کرے، نہ میرے لیے کرے یہ کام. ہاں صلہ رحمی کرے، جتنے بھی نیک کام. اسی لیے تو کہتے ہیں خلوص وہی ہے، خشوع وہی تو ہے کہ جو بھی کام ہو اللہ کے لیے ہو، ہے نا؟ یہ سارے کام اللہ کے لیے ہو. تو اب اللہ کی قسم، ذرا آگے کا جملہ دیکھو آپ، اللہ کیا فرما رہا ہے ذرا دھیان سے میرے بھائی، آگے کی بات سنیں آپ. کتنی باتیں بتائی اللہ رب العزت نے؟ یہ کتنی باتیں ہو گئیں کہ اپنے آپ کو یعنی عاجزی اختیار کرے، ایک بات ہو گئی. دو، میری حرام کی ہوئی چیزوں پر اپنے آپ کو روک لے. کتنی بات ہو گئی؟ دو. آپ گننا، میں بتا رہا ہوں. میری نافرمانی پر اصرار نہ کرے، یعنی جو میں نے منع کیا اسے بار بار نہ کرے. سمجھ گئے آپ؟ کتنی ہو گئی؟ چوتھی بات سنیں، بھوکے کو کھانا کھلائے. کتنے ہو گئے؟ 4. بے لباس کو لباس پہنائے. 5. مصیبت زدہ پر رحم کرے، یہ اللہ بتا رہا ہے. مسافر کو ٹھکانہ دے. 7. اور یہ سب میری رضا کے لیے کرے. 7 ہی ہے مگر یہ بتا دیا. 7 ہو گئی نا؟ یہ سب کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ فرما رہا ہے ہاں میرے لیے، اللہ کے لیے، میری رضا کے لیے ہونا چاہیے. تو یہ 7 باتیں اگر تم نے کر لی، اللہ فرما رہا ہے. اب آپ آگے دیکھیں، اللہ فرماتا ہے اگر یہ تم نے میرے لیے کر لیا تو میری عزت و جلال کی قسم ہے ان کے چہرے سورج سے زیادہ چمکدار بنا دوں گا. سورج سے زیادہ چمکدار. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. لو صاحب، اللہ رب العزت نے بندوں پہ مہربانی کر دی، اپنا راز بھی کھول کے بتا دیا. اللہ اکبر. اللہ فرماتا ہے ان کے چہرے سورج سے زیادہ روشن کر دوں گا. اس کے علاوہ اور اللہ فرماتا ہے جو ان کو علم نہیں ہوگا نا کن باتوں کا علم، تو ان کی ان باتوں کو پردے میں چھپا لوں گا. پردوں میں چھپا لوں گا. اور ان کی تاریکی روشنی میں بدل دوں گا. ان کی تاریکی، اندھیرا روشنی میں بدل دوں گا. تو کیا مطلب ہے؟ دنیا کا اندھیرا بھی روشن ہو جائے گا، قبر کا بھی روشن ہو جائے گا، اور آخرت بھی روشن ہو جائے گی. اب جہاں جہاں اندھیرا ہے اللہ اس بندے کا ہر جگہ روشن فرما دے گا. قبر بھی روشن ہوگی، میدان محشر بھی روشن ہوگا، اور جب پلسرات سے گزریں گے بندے تو وہاں بھی اندھیرا ہوگا، حدیث میں ہے نا، تو اللہ اسے بھی روشن کر دے گا. جب چہرہ روشن ہو گیا تو اب کیا رہ گیا ایسا؟ اور یہ روشنی اللہ کی دی ہوئی ہے، یہ تو اندھیرے میں بھی چہرہ جدھر کر دے گا اجالا ہو جائے گا. ہوئے ہوئے ہوئے. آگے چلتے ہیں، دیکھیے اللہ فرماتا ہے علاوہ ازیں میں اس کی جہالت کو بردباری میں اور نرمی میں بدل دوں گا، اور اس کے اندھیرے کو اجالے میں بدل دوں گا. آگے فرماتا ہے وہ مجھے پکارے گا، میں لبیک کہوں گا. اللہ قسم خدا کی یہ جملہ میں کہنا نہیں چاہتا، لبیک. ارے لبیک کہنا یہ تو اللہ کی، یہ اس کی مرضی ہے، وہ جو چاہے کہے. وہ کہہ رہا ہے ایسا، ہم نہیں کہہ سکتے اسے ایسا. وہ کہہ رہا ہے وہ بندہ مجھے پکارے گا، میں لبیک کہوں گا. وہ مجھ سے سوال کرے گا، میں ہاتھ نیچے جانے سے پہلے پورا کر دوں گا. اللہ 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 اللہ. اور اللہ فرماتا ہے اگر اس نے میری قسم کھا لی تو میں اس کی ہر قسم کو پورا کر دوں گا. وہ میری قسم جب بھی کھائے گا اس کی قسم پورا کر دوں گا. اللہ اللہ اللہ. اور آگے اللہ نے فرمایا میں اسے اپنا قرب عطا فرماؤں گا، یعنی اسے اپنے قریب کر لوں گا. بندے تو بہت ہیں مگر جو ان 7 باتوں پہ عمل کر لے گا میں اسے دنیا کی بھیڑ سے نکال کے اپنے قریب کر لوں گا. اللہ اللہ اللہ. اور اس کی نگہبانی کروں گا، نگہبانی کروں گا، اور اپنے فرشتوں کے ذریعے اس کی حفاظت کراؤں گا. اب فرشتوں کے ذریعے حفاظت کہاں کہاں ہوگی؟ اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بندہ ان چیزوں پہ عمل کر لے تو اللہ فرشتوں کے ذریعے دنیا میں بھی ان کی حفاظت فرماتا ہے، کرواتا ہے اللہ ان سے، فرشتوں سے. تو اب بتاؤ، یہ تو اللہ نے یہ اعلان کر دیا. تو جس بندے کے اندر یہ 7 باتیں پائی جائیں وہ اللہ کا ولی ہوگا نا. اب جب ولی ہو گیا تو اب فرشتے اس کی مدد کر رہے ہیں. تو اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے ولی بے شک جو چاہے وہ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی ان کا کام کرنے کے لیے کہ ان کی مدد کرو، یہ جو کہیں وہ کرو. یہاں سے اولیاء کا پاور بھی سمجھ میں آ رہا ہے میرے عزیزو. یہ تو ایک اللہ اس بندے کی بات کر رہا ہے جس کی نماز قبول ہوتی ہے. اور میں تو کہتا ہوں اولیاء تو وہ ہیں، غریب نواز تو وہ ہیں کہ جن کے صدقے میں 90 لاکھ بے ایمانوں کو ایمان مل گیا.
جن کے صدقے میں اللہ نے ولایت عطا فرما دی، لوگوں کو ولی بنا دیا، تو پھر ان لوگوں کے پاور کا عالم کیا ہوگا؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ اس حدیث پاک کو نکالنا چاہیے، بچوں کو زبانی یاد کرانا چاہیے، یہ حدیث پاک بچوں کو زبانی یاد کرنا چاہیے، پمفلیٹ پہ نکالیں گے انشاءاللہ اسے، کم از کم جو ہمارے بھائی یہاں بیٹھے ہم سب تو اپنے گھر میں رکھیں گے نا، اسے رکھیں گے انشاءاللہ، اسے رکھیں گے۔ چلو یہ تو ایک وہ بات تھی جس کے تعلق سے یعنی اللہ رب العزت نے یہ بتایا ہمیں اس کے ذریعے کہ نمازیں کن لوگوں کی قبول ہوتی ہیں، سمجھ میں آ گیا؟ دیکھو میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتا، کیونکہ یہ پروردگار نے بتایا ہے۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ پروردگار نے بتایا نمازیں کن کی قبول ہوتی ہیں اور کن کی نہیں ہوتی ہیں، یہ اللہ نے ہمیں آج بتا دیا اپنے حبیب کے ذریعے۔ اس میں شریک اللہ کے محبوب بھی ہیں، ان کے ذریعے تو یہ بات ہم تک پہنچی ہے، جبریل کے ذریعے یہ بات مصطفیٰ جان رحمت تک پہنچی، اور مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میں یہ بات امتیوں تک پہنچ گئی ہے نا۔